السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سنی اتحاد کونسل کا جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے محفوظ کر لیا ہے۔ 7-8 سماعتیں ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، اور یہ اپیل تھی سنی اتحاد کونسل کی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلہ جو تھا وہ اس میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے کیونکہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دیں، اور وہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کی جو ہیں وہ دے دیں جے یو آئی کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، کہ سنی اتحاد کونسل کا یہ حق نہیں بنتا، کیونکہ سنی اتحاد بیس جو ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کا وہ یہ ہے جس کو بیس بنایا پشاور ہائی کورٹ نے بھی، اب سپریم کورٹ میں بھی وہی بیس بننے جا رہا ہے جو لگ رہا ہے ایسا۔ باقی تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، سپریم کورٹ نے کرنا ہے، ججز نے کرنا ہے، میں نے تو کرنا نہیں ہے۔ لیکن جو اب لائیو نشریات چلتی رہی ہے، جو دلائل ہم نے سنے ہیں، پڑھے ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل کے بھی، اور اس کے علاوہ جو سنی اتحاد کونسل کے وکلاء تھے یا اٹارنی جنرل تھے، ان کے جو دلائل سنے ہیں یا معزز ججز کے ریمارکس سنے ہیں، ججز میں ظاہر تقسیم ہوگی اور ہے بالکل، کیونکہ کچھ ججز جو ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیتے رہے ہیں، کچھ ججز ریلیف نہیں دیتے رہے، یعنی ایکسٹراڈنری ریلیف۔ تو معزز ججز کے ریمارکس اور وکلاء کے دلائل وہ سننے کے بعد یہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید سنی اتحاد کونسل کے حق میں فیصلہ نہ آئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جمعے کو یہ فیصلہ دیا جائے گا، الیکشن کا مختصر فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر تفصیلی فیصلہ بعد میں آتا ہے۔ بلے کا جو انتخابی نشان کا کیس لڑی تھی پی ٹی آئی، وہ بھی ہم نے پی ٹی آئی کے وکلاء کو ہم نے سنا تھا لائیو، اور اس میں بھی پی ٹی آئی کے وکلاء نے اپنے مضبوط طریقے سے کیس نہیں لڑ سکے تھے، اور اس میں بھی انہوں نے کیس خود ہارا تھا، ان کے پاس کچھ مواد ہی نہیں تھا۔ اس دفعہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس بالکل مواد نہیں تھا، اور جو بیس ہے الیکشن کمیشن کا، جو بنیاد ہے کہ بھئی سنی اتحاد کونسل، پہلی بات تو یہ کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، دوسری بات یہ کہ سنی اتحاد کونسل نے ٹکٹیں جاری نہیں کی الیکشن کے لیے، تیسری بات یہ کہ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا، وہ خود بھی سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے یعنی ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑے، وہ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ الیکشن کمیشن میں انہوں نے مخصوص نشستوں کی ترجیحی فہرست ہی جمع نہیں کرائی، جب ترجیحی فہرست، اور پانچویں بات یہ کہ انہوں نے ایک بھی جنرل نشست نہیں جیتی۔ یہ جو مخصوص نشستیں ملتی ہیں یہ ملتی ہیں جنرل نشستوں کے بنیاد پر، کہ جتنی جنرل نشستیں جو پارٹی جیت کر آئے گی ان کو اس ریشو کے حساب سے مخصوص نشستیں ملیں گی۔ اور ایک اور بھی پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے آئین میں لکھا ہوا ہے، پارٹی کے آئین میں، کہ کوئی بھی نان مسلم سنی اتحاد کونسل کا ممبر نہیں بن سکتا۔ جب نان مسلم ممبر نہیں بن سکتا ان کا، تو اقلیتوں کی مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں اس جماعت کو؟ تو انہوں نے جے یو آئی کا ذکر کیا کہ جے یو آئی کا بھی آئین میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ بھائی جے یو آئی کے تو ایم این ایز، ایم پی ایز جے یو آئی کے ممبر ہیں، بہت سارے لوگ کرسچن ہیں، سکھ ہیں، یہ ہندو ہیں، ایون یہ جے یو آئی کے ممبر بھی ہیں، اور جے یو آئی کے پھر وہ ایم این اے، ایم پی اے بھی بنتے ہیں مخصوص نشستوں پہ۔ لیکن سنی اتحاد کونسل اس میں پھنس گئی ہے۔ اب غلطی اپنی ہی ہے نا سنی اتحاد کونسل کی، یا بعد میں جو آزاد امیدوار تھے پی ٹی آئی کے، ان کی غلطی ہے کہ بھائی آپ نے سنی اتحاد کونسل ایسی جماعت جس نے نہ الیکشن لڑا، جس نے نہ ٹکٹیں جاری کی، جس نے نہ ایک جنرل نشست جیتی، اور جس نے ترجیحی فہرست جمع نہیں کرائی، جس کے سربراہ نے الیکشن آپ کے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ جمع کرایا تھا،
اور جس نے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نان مسلم ممبر نہیں بن سکتا، تو یہ ٹیکنیکلی انہوں نے ان کے پاس عقل ہوتی تو یہ ظاہر ہے آپس میں ڈسکس کرتے، پہلے مشاورت کرتے کہ بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، آگے چل کے پھنس تو نہیں جائیں گے، یہ پھنس گئے ہیں خود۔ تو ان کے پاس بیس کچھ بھی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا کیس مضبوط لگ رہا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بات خود کہی ہے، خود ایئر مارکس میں کہی ہے کہ جس جماعت کی ایک بھی جنرل نشست نہیں ہے اس کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ جس جماعت کا نان مسلم ممبر نہیں بن سکتا اس کو مخصوص نشستیں اقلیتوں کی کیسے مل سکتی ہیں؟ تو یہ جو سماعت ہوئی ہے میں اس کا حال حوال آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ میں آج یہ 13 رکنی بینچ ہے، فل کورٹ بینچ۔ سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تمام فریقین کے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ فیصلہ سنانے سے متعلق آپس میں مشاورت کریں گے، پاکستان مشاورت کریں گے، اور فیصلہ کب سنایا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا، عدالتی عملے نے فریقین کو آگاہ کر دیا۔ عدالتی عملے نے یعنی سنی اتحاد کونسل اور ان کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر افغان جو ہیں فل کورٹ کا حصہ تھے۔ فیصل صدیقی ہیں، وکیل ہیں، انہوں نے دلائل دیے کہ جی سماعت کے آغاز پر سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی، یہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مختصر رہوں گا، 15 منٹ میں جواب الجواب مکمل کر لوں گا۔ آرٹیکل 218 کے تحت دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری شفاف طریقے سے ادا کی یا نہیں۔ ثابت کروں گا کہ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری مکمل نہیں کی۔ موقف اپنایا گیا کہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع نہیں کرائی۔ وکیل فیصل صدیقی نے مزید کہا کہ 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی نے کوئی سیٹ نہیں جیتی، لیکن 3 مخصوص نشستیں ملی تھیں۔ الیکشن کمیشن نے بلوچستان عوامی پارٹی سے متعلق بے ایمانی پر مبنی جواب جمع کرایا ہے۔ فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے معاملہ سپریم کورٹ سے پہلے بھی لے کر جایا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن اپنے ہی دستاویزات کی نفی کر رہا ہے۔ کیا یہ بے ایمانی نہیں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے مطابق تھا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی بھول جائیں الیکشن کمیشن نے کیا کیا، کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے مطابق تھا؟ جس پر فیصل صدیقی وکیل نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ بلوچستان عوامی پارٹی سے متعلق قانون پر مبنی تھا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ جی کیا الیکشن کمیشن کا بلوچستان عوامی پارٹی سے متعلق مخصوص نشستوں کا فیصلہ چیلنج کیا؟ وکیل فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ جی الیکشن کمیشن کہہ دیتا کہ غلطی ہو گئی، الیکشن کمیشن نے ایسا رویہ اختیار کیا جسے بلوچستان عوامی پارٹی سے متعلق فیصلے کا وجود ہی نہیں۔ جسٹس عرفان سعادت نے سوال کیا کہ کیا بلوچستان عوامی پارٹی نے خیبر پختونخوا انتخابات میں حصہ لیا؟ جس پر وکیل کا کہنا تھا کہ جی بلوچستان عوامی پارٹی نے خیبر پختونخوا انتخابات میں حصہ لیا لیکن سیٹ نہیں جیتی۔ سنی اتحاد کونسل کا کیس بلوچستان عوامی پارٹی سے مختلف ہے۔ جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ جی آپ کا کیس مختلف ہے، سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، ابھی دلائل دے لیکن بعد میں تفصیلی جواب دے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی سیاسی پارٹی اور پارلیمانی پارٹی میں فرق ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پارلیمانی پارٹی کرتی ہے، ایسے فیصلے سیاسی پارٹی نہیں کر سکتی۔ پارلیمانی پارٹی پولیٹیکل پارٹی کا فیصلہ ماننے کی پابند نہیں، جیسے وزیر اعظم کو ووٹ دینا ہو تو پارلیمانی پارٹی پابند نہیں کہ سیاسی پارٹی کے فیصلے پر عمل درآمد کرے۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی باپ پارٹی نام عجیب سا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے جملے پر عدالت میں پھر کہنے لگے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے مزید دریافت کیا کہ اگر کوئی پارٹی باقی صوبوں میں سیٹ لے اور ایک صوبے میں نہ لے
تو کیا ہوگا؟ وکیل فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے دیگر صوبوں میں سیٹ جیتی لیکن خیبر پختونخوا میں کوئی سیٹ نہیں جیتی، الیکشن کمیشن کا غیر شفاف رویہ ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جی کیا آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جوڈیشل نوٹس لے؟ اگر نہیں تو ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات کے حوالے سے کیس تو لے لیتے ہیں لیکن سپریم کورٹ 2018 انتخابات پر انحصار نہیں کرے گی۔ وکیل فیصل صدیقی نے بتایا کہ جی اگر الیکشن کمیشن امتیازی سلوک کر رہا ہے تو سپریم کورٹ دیکھے کیا 2018 کے انتخابات درست تھے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دریافت کیا کہ یعنی 2018 میں الیکشن کمیشن ٹھیک تھا؟ کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی تشریح کی پابند ہے؟ آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا؟ کیا 2018 کے انتخابات درست تھے؟ بعد ازاں وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ جی عدالت کہہ رہی ہے کہ عدالت کہہ رہی تھی مداخلت کیوں کرے؟ میں وہ وجہ بتا رہا ہوں۔ عدالت الیکشن کمیشن کے غیر منصفانہ اقدامات کو مد نظر رکھے جمعیت علماء اسلام کے آئین میں اقلیتوں کی شمولیت پر پابندی ہے۔ اسی کے ساتھ فیصل صدیقی نے JUIF کی رکنیت پر مبنی جماعتی آئین پیش کر دیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جی JUIF کو اقلیتی نشست بھی الاٹ کی گئی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ جی JUI کو اقلیتی نشست نہیں ملنی چاہیے، سوال کیا کہ نہیں ملنی چاہیے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ جی کامران مرتضیٰ اس پر وضاحت دے چکے ہیں کہ مس پرنٹ ہوا تھا۔ اس پر وکیل سنی اتحاد کونسل فیصل صدیقی نے کامران مرتضیٰ کی وضاحت ہوا میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کامران مرتضیٰ کی وضاحت ہوا میں ہے۔ JUIF نے اس کی ویب سائٹ سے آئین ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ میں نے JUI کی ویب سائٹ سے آئین ڈاؤن لوڈ کیا ہے ان کا۔ بعد ازاں چیف جسٹس نے وکیل سے دریافت کیا کہ کیا سنی اتحاد کونسل میں صرف سنی شامل ہو سکتے ہیں؟ وکیل نے جواب دیا کہ سنی اتحاد کونسل میں تمام مسلمان شامل ہو سکتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا باقیوں کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں؟ سنی اتحاد کونسل کی کوئی جنرل سیٹ نہیں تو مخصوص نشست کیسے مل سکتی ہے؟ یہ چیف جسٹس نے کہا۔ اس موقع پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس اعتبار سے سنی اتحاد کونسل کو کوئی نشست نہیں ملنی چاہیے۔ سنی اتحاد کونسل کی کوئی جنرل نشست نہیں تو آپ کے دلائل کے مطابق مخصوص نشست کیسے مل سکتی ہے؟ اس پر وکیل نے کہا کہ جی مخصوص نشستیں غیر متناسب نمائندگی کے اصول کے مطابق نہیں دی جا سکتی۔ جنہیں آزاد کہا جا رہا ہے وہ آزاد نہیں ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیا کہ جی آپ اپنے خلاف ہی دلائل دے رہے ہیں۔ وکیل نے جواب دیا کہ جی میں آپ کو قائل نہیں کر سکا، یہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا کیس یہی ہے جو دلائل دے رہا ہوں۔ یعنی وہ خود مان رہا ہے کہ ہم آپ کو قائل نہیں کر سکے، اور چیف جسٹس ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے ہی خلاف دلائل دے رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو قائل نہیں کر سکا، وہ الگ بات ہے۔ اچھا، وکیل نے بتایا کہ جی سنی اتحاد کونسل پارلیمان میں موجود ہے، نشستیں اسے ملیں گی۔ اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جی ووٹ اور ووٹرز کے حق پر کوئی دلائل نہیں دے رہا۔ الیکشن کمیشن اپنی نیک نیتی ثابت کرنے کے لیے ڈیٹا نہیں دے رہا کہ انتخابات شفاف ہوئے۔ ایک سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے باہر کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ آرٹیکل 51 سیاسی جماعتوں کے حقوق یقینی بناتا ہے۔ سال 2018 کے انتخابات پر بھی سوالات ہیں، کیا وہی کچھ دوبارہ کرنے دیں؟ کیونکہ 2018 میں بھی سوالات الیکشن کمیشن پر اٹھے تھے۔ وکیل سنی اتحاد کونسل نے بتایا کہ جی سنی اتحاد کونسل کے لوگ آزاد نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت تسلیم کیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیا کہ جی مخصوص نشستوں کی تقسیم کے وقت شاید سنی اتحاد کونسل والے آزاد تھے۔ وکیل فیصل صدیقی نے بتایا کہ جی مخصوص نشستوں کے وقت بھی آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن چکے تھے۔ الیکشن کمیشن کے اپنے ریکارڈ سے یہ بات ثابت شدہ ہے۔ فیصل صدیقی نے مزید کہا کہ جی الیکشن کمیشن اسی وقت کہہ دیتا کہ آپ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہو سکتے، الیکشن کمیشن کا مسلسل ایک ہی موقف رہتا تو بات سمجھ میں آتی۔ کیا الیکشن نارمل حالات میں اور شفاف ہوئے تھے؟
جسٹس اطہر من اللہ نے یہ سوال کیا۔ اس پر جسٹس عرفان سعادت نے ریمارکس دیا کہ جی فیصل صدیقی آپ کی جماعت کو تو بونس مل گیا، آپ کی جماعت نے الیکشن نہیں لڑا اور اسے 90 نشستیں مل گئیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جی کیا الیکشن نارمل حالات میں اور شفاف ہوئے تھے؟ ایک بڑی سیاسی جماعت کو اپنے امیدوار دوسری جماعت میں کیوں بھیجنے پڑے؟ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ جی دیکھنا ہے کہ آزاد امیدواروں نے کیسے پارٹیوں میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کو آزاد امیدواروں کی شمولیت کے حوالے سے بتانا ہوگا۔ آزاد امیدوار کی بھی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق اگر کوئی سیاسی جماعت کا ممبر ہے تو اسے سیاسی جماعت کا نشان ملنا چاہیے۔ کسی سیاسی جماعت کو چھوڑے بغیر نئی جماعت میں شمولیت نہیں ہو سکتی۔ اسی کے ساتھ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے جواب مکمل کر لیا اور سماعت ختم ہو گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب امکان ہے کہ جمعے کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملتی ہیں یا نہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔